کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفر معراج کے لیے رات کے وقت کو ہی کیوں منتخب فرمایا، کہ رات کو ہی سیر کا آغاز کیوں فرمایا، اس سفر کا آغاز رات کے وقت ہی کیوں فرمایا، دن کے وقت اس کا آغاز کیوں نہ ہوا، دن کو یہ سفر کا آغاز کیوں نہ ہوا، دن کی روشنی کے اندر، سورج کی روشنی کے اندر اس سفر کا، اس سیر کا آغاز کیوں نہ ہوا، رات کے وقت کو اللہ رب العالمین نے کیوں منتخب فرمایا۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد لیلان، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مکمل رات کے اندر نہیں، جو ہے نا مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کے وقت کے اندر نہیں، ساری رات کے اندر نہیں، لیلان فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے سیر کرائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس رات کے وقت کو کیوں منتخب کیا گیا، رات کو ہی ترجیح کیوں دی گئی۔ آج اگر ہم نے کہیں سفر کرنا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دن کا سفر ہو، اگر کوئی سفر ایسا ہے کہ دن کے وقت مکمل طے ہو سکتا ہے کہ ہم دن کے اندر اپنا کام مکمل کر کے شام تک واپس لوٹ سکتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سفر دن کے وقت ہی کیا جائے، دن کی روشنی میں کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اتنے سفر کو جو ہے نا رات کے، اس سفر کو رات کے اندر کیوں فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر کیوں فرمایا۔ ویسے تو یہ جو دن اور رات ہے نا، یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جس مقام کے اوپر حضور تشریف لے کر گئے وہاں پر نہ دن ہے نہ رات ہے، کیونکہ یہ رات، دن تو سورج کے محتاج ہے، سورج کھڑا ہے، سورج چڑھا ہوا ہے تو دن ہے، سورج غروب ہو جائے تو یہ رات ہو جاتی ہے، اور یہ جو سورج ہے یہ تو پہلے آسمان سے بھی کافی نیچے ہے، یہ تو پہلے آسمان سے بھی بہت نیچے ہے، اس کی منزل، سورج کی منزل پہلے آسمان سے نیچے ہے، اور حضور تو لا مکان تک تشریف لے کر گئے، حضور تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر تک تشریف لے کر گئے، اس مقام تک گئے کہ جہاں پر نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ دن ہے، نہ رات ہے، وہاں پر تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر سمجھانا ان لوگوں کو مقصود ہے کہ جو اس کیفیت کے اندر رہتے ہیں، جو سورج اور چاند کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی زندگی کو شمار کرنے والے ہیں، اپنے اوقات کی گنتی، اپنے لمحات کی گنتی سورج اور چاند کے اندازے کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ رات کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیوں کیا، رات کے وقت کو، رات کے وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے کس لیے منتخب فرمایا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نندر آوے تے درد مندانو یار سجندی ستیاں آن جگاوے، کہ جو درد والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو اپنا عشق رات کے سوتے ہوئے آ کر جگاتا ہے، اور جو بے دردے ہوتے ہیں نا کہ جن کے سینے کے اندر کوئی آگ نہیں ہوتی، کوئی عشق نہیں ہوتا کسی کا، انہوں نے بڑی سکھ دی نیندر آندی ہے۔ فرمایا کہ درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے، تو جو درد رکھنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کو رات کو ہی، رات کے لمحات کے اندر آ کر جگاتے ہیں، رات کے وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے نا، چونکہ یہ ایک خاص جو محبوب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دن کے لمحات کے اندر اپنی کام کاج کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے وقت نکالتے ہیں دن کے لمحات کے اندر، اور اپنے کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے محبوب کے لیے وہ رات کے وقت کو، رات والے لمحات کو خاص کرتے ہیں، اپنوں کی ملاقات کے لیے، اپنوں سے ملنے کے لیے رات کے اوقات کو منتخب کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب اس اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کے درمیان کتنی اپنائیت ہے، اس محب اور محبوب کے درمیان کتنی محبت ہے، یا اب اس کو تفصیل سے سمجھاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بات جو ہے نا وہ کوٹ کر کے میں اگر آپ کو بات سمجھا دوں تو بالکل مختصر سی بات ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ دیکھتی ہوں
کہ جو آپ کی تمنا ہوتی ہے نا، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا، ابھی آپ کو لبوں پر لے کر نہیں آتے، آپ ابھی اس کو اپنے الفاظ کا جامع نہیں پہناتے، اللہ رب العالمین آپ کے اس آرزو کو، آپ کی تمنا کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیتا ہے، اس تمنا کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس محبوب اور محب کے درمیان تو اپنیت کا یہ مقام ہے کہ ابھی حضور اپنے دل کی بات کو اپنے لبوں پر لے کر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس تمنا کو، اس آرزو کو پہلے ہی عملی جامہ پہنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان یہ ایک خاص تعلق ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان۔ اور اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا تربیت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے ان رات کے لمحات کے اندر ہم بھی ذرا اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا کہ یہ جو رات کے جو لمحات ہیں نا، جو رات کا جو وقت ہے، یہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا انتہائی موزوں وقت ہے، کہ یہ رات کے لمحات کے اندر اپنے رب کا قرب زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، فرمایا کہ بے شک دن کے وقت تو تم اپنی بہت سی مشغولیات کے اندر مصروف رہتے ہو، دن کے لمحات کو تو اپنی مشغولیات میں، اپنے کام کاج میں مصروف رکھتے ہو، اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہو، لیکن فرمایا کہ یہ جو رات والے لمحات ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا انتہائی موزوں لمحات ہیں یہ رات والے لمحات۔ تو اس لیے ہمیں بھی